صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمدللہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آخری شب قدر کے اس بابرکت اجتماع میں ہم اور آپ حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کی، آپ کی، ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. کچھی میمن جماعت، کچھی میمن اسٹوڈنٹس، کچھی میمن جماعت قابل مبارکباد. ہر سال مختلف دینی پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور الحمدللہ انہی دینی پروگراموں میں سے ایک پروگرام جشن نزول قرآن بھی کچھی میمن اسٹوڈنٹس کی طرف سے منعقد ہوتا ہے جماعت کی سرپرستی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کے فضل و کرم سے حضور پرنور خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العالمین کا خصوصی انعام ہے. روح زمین پر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امتیں آتی رہی، لیکن جو شرف، جو بزرگی، جو عزت، جو رفعت اللہ رب العالمین نے حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے، وہ کسی امت کو عطا نہیں ہوئی. اس امت پر اللہ رب العالمین کا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے تشریف آوری کی برکت سے خصوصی انعام ہوا. خاص طور پر اس امت کا اکرام ہوا، اس امت کو عزت عطا ہوئی. اور اسی لیے قرآن مجید و فرقان حمید نے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بہترین امت کے خطاب سے نوازا. یہ امت بہترین امت ہے، خیر والی امت ہے. یہ امت امت مرحومہ ہے، یعنی جس پر اللہ کی رحمت ہے، جو رحمت للعالمین کی امت ہے، امت مرحومہ. یہ امت اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اس امت کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو. اللہ رب العالمین نے لوگوں کی اصلاح کے لیے تم کو بہترین امت بنا کر چن لیا ہے. جیسے 1,00,000 انبیاء و مرسلین میں حضور پرنور رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. 1,24,000 انبیاء میں حضور کو چنا انبیاء کے سردار کی حیثیت سے. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کی امتوں میں امت مصطفیٰ کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جتنا فخر کرے وہ کم ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ اس امت کے پاس محفوظ ہے، یعنی اس امت کے پاس موجود ہے. اس سے پچھلی امتوں کے پاس اللہ کا کلام نازل ہوا، جس میں توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ بھی ہے، صحیفہ آسمانی تھے. لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام یہ ہے، پچھلی امتوں کو جو توریت و زبور و انجیل دی گئی
بگڑ گئی، بدل گئی، تبدیلی آ گئی، ناکارہ ہو گئی، اصل جو پیغام تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ اس امت کو شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ نے اپنا کلام بھی عطا فرمایا، اور کلام عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود ہی لے لیا کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کی فکر نہ کرو۔ پچھلی امتوں سے وہ کلام ان کا تبدیل ہونے کے بعد ختم ہو گیا، وہ بات نہ رہی، اللہ کے کلام میں رد و بدل ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، کچھ مٹ گیا، کچھ رہ گیا۔ لیکن جہاں اس امت پر اللہ رب العالمین نے یہ احسان فرمایا کہ قرآن عطا فرمایا، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا۔ اب اس امت کو اس کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ قرآن محفوظ ہے۔ صدیاں گزر گئیں، 1450 سال سے زیادہ گزر گئے، الحمدللہ قرآن جیسا تھا ویسے ہی آج بھی موجود ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کی تم کوئی فکر نہ کرو، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ اور ظاہر ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے، اس میں کون تبدیلی لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس میں کون رد و بدل کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وعدہ الہی قرآن میں موجود ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام، توریت بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، لیکن رد و بدل ہو گیا۔ امت اللہ کے کلام سے محروم ہو گئی، محروم ہو گئی۔ اس امت پر اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ 1450 برس سے لے کے قیامت تک اس امت میں اللہ کا کلام موجود رہے گا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، اور اس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور موجود ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا اور آپ نے بھی اس پر غور فرمایا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ کے جہاں اور بے شمار انعامات اور اکرامات اور نوازشات امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ اس قرآن مجید و فرقان حمید کی حفاظت کے لیے، یعنی اللہ نے تو حفاظت فرمائی، لیکن امت میں اس قرآن مجید و فرقان حمید کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے جو ذات پاک مصطفیٰ سے شروع ہوا وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مثلا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، وحی الہی، اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام، جبرائیل لے کر تشریف لائے، اور پہلی آیت جبرائیل، پہلی سورت، پہلی آیت جس کو لے کر تشریف لائے وہ اقرا سے شروع ہوتی ہے، پڑھیے۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھیے، اور وہ تفسیر آپ سن چکے ہیں کہ وحی جس طرح سے آتی تھی، اور پھر اس کے بعد تسلسل سے پوری سورت نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام حضور نے سنا، اللہ رب العالمین نے حضور کو عطا فرمایا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا۔ تو جس طرح صحابہ نے سنا ویسے ہی انہوں نے تابعین کو منتقل کر دیا، جس طرح تابعین نے سنا انہوں نے تبع تابعین کو منتقل کر دیا، اور اس طرح سے منتقل ہوتا ہوا 1450 سال سے قرآن مجید و فرقان حمید منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ زبان مصطفیٰ سے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اس کی تلاوت ہوئی،
صحابہ نے پھر اس کی تلاوت کی، اس کے بعد ان کے چاہنے والوں نے، ان پر ایمان لانے والوں نے اس کی تلاوت کی، اور یہ تلاوت کا تسلسل 1450 سال سے قیامت تک یہ تسلسل جاری رہے گا۔ یہ کتنا بڑا عظیم معجزہ ہے یہ، کہ جس طرح حضور نے پڑھا، جس طرح حضور نے پڑھایا، حضور نے پڑھایا، جو مدرسہ حضور نے قائم فرمایا مسجد نبوی شریف میں، مدرسہ صفہ، اس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، مشرف اسلام ہوئے قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، مشرف اسلام ہوئے قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، قرآن سیکھنے بیٹھ گئے، تلفظ سنتے تھے، براہ راست حضور سے سنتے تھے۔ اللہ کے اس کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں یہ منتقل ہوا، اور سینے میں حضور کے اس لیے منتقل ہوا کہ یہ کلام مقدس کسی اور جگہ پر سما نہیں سکتا تھا، نہیں سما سکتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتار دیتے، قرآن شریف کو پہاڑ پہ اتار دیتے تو کیا ہوتا؟ ظاہر ہے اگر کوئی آپ سے یہ کہے یا مجھ سے کہے کہ اگر ہم قرآن شریف کو پہاڑ پہ رکھ دیں پہاڑ کا کیا ہوگا، تو ظاہر ہے ہمارا آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن مجید و فرقان حمید کو اپنی وحی کے ذریعے سے پہاڑ پر اتار دیتے تو کیا ہوتا؟ سننے والا یہ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے نہیں، غلط ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور مشہور آیت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پہاڑ جو ہے جلال الہی، جمال الہی، اس کی عظمت، اس کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ جو جمال، جو کمال، جو علم اس قرآن کے اندر ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سب کچھ ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد، ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں نہ دیا ہو، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کسی چیز کے بیان کو چھوڑا نہیں ہے، سب اس کے اندر ہے۔ یہ علوم کا خزانہ ہے، یہ بحر بے کراں ہے، یہ سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، بحر لا ساحل لہ، یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ قرآن علوم، حکمت، فلسفہ اور سائنس کا مجموعہ ہے، اس میں ہر علم موجود ہے۔ کوئی بھی علم روئے زمین پر نیا اگر نکل رہا ہو، تلاش اور جستجو کی جائے تو اس کا سرا قرآن میں مل رہا ہوگا، سرچشمہ وہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید اس کے ہیبت، اس کا جلال اور اس کا کمال اور اس کا علم اور اس کی بزرگی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ خشیت الہی سے، جلال الہی سے، عظمت الہی سے پہاڑ برداشت نہ کر پاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب تلاش کیا کہ کہاں اتارا جائے اس کو۔ ظاہر ہے جب پہاڑ پر اتارتے تو برداشت نہیں کر سکتا تھا تو کعبہ شریف پہ اتار دیتے، وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ کلام الہی کو پہاڑ، جیسے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ نے کوہ طور پر بلایا۔ کوہ طور پر بلانے کے بعد کتاب مقدس توریت حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی، عطا ہو گئی، لکھ کر دے دیا، لے جائیے، پڑھتے رہیے،
قوم کو سناتے رہیے، عمل کراتے رہیے۔ قرآن مجید و فرقان حمید بھی اسی طرح سے اتار دیتے، لکھ دیتے، دے دیتے، عطا فرما دیتے، لیکن نہیں، یہ اور کلام ہے، یعنی اس کلام کی خصوصیت اور ہے، اس کی جلال، اس کا جلال اور اس کی عظمت اور ہے۔ اس کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس کو کعبۃ اللہ شریف بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس کو روئے زمین پر اللہ کی مخلوق میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر روئے زمین پر کوئی جگہ اس کے اترنے کے قابل ہے تو قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ روح الامین جبرائیل لائے علی قلبک، آپ کے قلب پر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم نے اتارا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے کلام کے لیے، کلام الہی کے لیے روئے زمین پر اگر کوئی ایسی جگہ تھی جہاں اللہ کا کلام سما سکتا ہے تو وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں اللہ کا کلام سما سکے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کا کلام ان کے سینے میں اترا، اور جب ظاہر ہے اللہ کا کلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور اللہ کے محبوب کے قلب مقدس پر اتر گیا اور اس قلب میں حضور کے جذب ہو گیا، تو اللہ کے محبوب کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے حضور کی امت کو بھی یہ شرف بخشا کہ میں نے نبی کے سینے میں منتقل کیا، اور نبی کے صدقے میں ان کی امت کے سینوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھی اس قابل بنا دیا کہ وہ قرآن جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ امت، اس امت میں حافظ قرآن، حملۃ القرآن۔ حدیث مبارک میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا جو حافظ ہے وہ حامل قرآن ہے، قرآن کا اٹھانے والا، حملۃ القرآن۔ مثلا ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، قرآن کے حامل یعنی قرآن کے حافظ، قرآن کے پڑھنے والے، ان کا اکرام کرو، ان کی عزت و توقیر کرو، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اور ظاہر ہے ان کے قلب میں اللہ کا کلام قلب مصطفیٰ سے آیا، تو جس قلب میں اللہ کا یہ کلام موجود ہے اس قلب کا تعلق قلب مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قرآن سے خاص تعلق ہے، قرآن سے بڑا خاص تعلق ہے حضور کا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، تلاوت فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کو صحابہ سے سنتے بھی تھے۔ ایک مقام پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ ہیں، کئی صحابہ ہیں، 7 صحابہ ایسے مشہور ہیں مدینہ منورہ کے کہ جن سے حضور سنتے تھے اور جنہوں نے پورے قرآن مجید و فرقان حمید کو یاد کیا تھا، اور تو بہت سے صحابہ نے کیا تھا، لیکن قرأت کے ساتھ میں سریلی آواز میں ایک محبوب لہجے میں، ایسا جو قلب کو جذب کرتا ہو، ایسے لہجے میں تلاوت کرنے والے مشہور اس زمانے میں 7 صحابہ تھے۔ ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی تھے رضی اللہ عنہ، آپ کا اسم مبارک تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب رضی اللہ عنہ، زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ تھے، تو بڑے ترنم کے ساتھ، بڑی قرأت اور تجوید کے ساتھ، جیسے آج قاری قرأت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید کی ذوق و شوق سے ہم اور آپ سب سنتے ہیں، اسی طرح سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سننے کو پسند فرماتے تھے، اور ظاہر ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام حضور پر اترا تھا اور آپ امت کے سینے میں منتقل کر رہے تھے، تو چاہتے تھے کہ امت سے خود بھی سنیں،
چنانچہ بعض صحابہ سے ارشاد فرماتے تھے مجھ کو قرآن سناؤ، تو وہ فرماتے تھے، وہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک انزل، یہ تو آپ پر نازل ہوا ہے، اب ہم کیا پڑھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یا رسول اللہ، میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے، آپ پر اترا ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں تو بس ایسے پڑھ لیتا ہوں، نقل کر لیتا ہوں، تو نقل جو ہے وہ ظاہر مطابق ہے، اصل تو نہیں ہے، لیکن ارشاد فرماتے تھے کہ نہیں، احب ان اسمع، میں پسند کرتا ہوں کہ قرآن کو سنوں۔ معلوم ہوا کہ اس کا سننا بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بعض حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی سننے میں کیا فائدہ، نہیں، سننے میں تو بہت بڑا فائدہ ہے، سننے میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کا کلام حضور نے سنا اور حضور سے صحابہ نے سنا اور منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، تو اس کلام کے اندر اللہ کا تو کلام ہے، لیکن کلام الہی ہے اور زبان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی برکات جو ہیں وہ قیامت تک جاری رہیں گی، وہ جاری رہیں گی برابر، اس کے اثرات برابر جاری رہیں گے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم سے سننا پسند کرتا ہوں، اور یہ بھی تھا جب بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ سے تلاوت قرآن سنتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ عیناہ تذرفان، حضور کلام الہی کو صحابہ سے سنتے تھے اور سنتے سنتے اللہ کے محبوب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کے کلام سے محبت، اللہ کے کلام کی محبت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو اللہ کے اس کلام سے تھی، اور اس میں تلقین بھی تھی کہ امت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کلام الہی سے ایسی ہی محبت کرے کہ جب موقع ملے تو اس کو سنے، اور اگر ہو سکے تو سننے کے ساتھ ساتھ موقع ملے تو آنسو بھی بہا دے اللہ کے کلام کی محبت میں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ محبت میں کسی کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، تو اس کلام الہی کی محبت میں جو اس کے اندر جاذبیت ہے، جو کشش ہے، اور دل جس طرح سے اس کی طرف کھینچتا ہے، روح اس کی طرف لپکتی ہے، اور اس سے قلب پر، ذہن پر اور آنکھوں پر اثرات ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سننے کو پسند فرماتے تھے۔ بعض محدثین نے اور بعض علماء نے بہت سے واقعات لکھے ہیں، اور آپ نے بھی بہت سے واقعات سنے بھی ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں آپ حضرات۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی کلام کو سنتے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور اگر امت تلاوت کر رہی ہو تو حضور اس کو پسند فرماتے تھے، اور کہیں بھی اگر تلاوت ہو، کبھی بھی ہو، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے، اور حضور کا اس سے خصوصی تعلق تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ایک واقعہ لکھا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بستی میں ہندوستان میں ایک بستی میں، سرہند شریف کے ارد گرد ایک بستی میں دو حافظ آپس میں دور کر رہے تھے۔ آپس میں جب دور کر رہے تھے ایک دوسرے کو سناتے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کو سنانا بھی سنت ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل حضور کو قرآن سناتے تھے اور حضور جبرائیل کو قرآن سناتے تھے، آپس میں دور کرتے تھے۔ یہ حافظ کا حافظ کے ساتھ دور کرنا یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت تھی، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے زمانے میں، یعنی اس سے 200 سال پہلے کی بات ہے، 250 سال پہلے، وہ آپس میں حافظ اپنی تلاوت کر رہے تھے، بڑے ترنم کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت میں ہمتن مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا کہ کچھ آہٹ ہو رہی ہے، تو جب قرآن شریف ان کے پڑھنے کا ختم ہوا تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو کچھ گھوڑے پر سوار لوگ تھے۔ آواز آئی، انہوں نے کہا، وہ قریبی تھے، یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر گھوڑے کھڑے ہوئے، آواز آئی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خوب پڑھ رہے ہیں، احسن تھا، بہت اچھا۔
بارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے جب اس منظر کو دیکھا، اور وہ کہہ رہے تھے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کو یہ خیال آیا کہ سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ گھوڑے پر سوار کون لوگ ہیں؟ ان کے آنے سے یہاں کی فضا بدل گئی، عجیب سی خوشبو مہک رہی ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، وہ داد دیتے ہوئے کہ ماشاءاللہ خوب پڑھا، یہ داد دیتے ہوئے وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد بھی خوشبو پھیلی رہی، تمام فضا جو تھی وہ معطر ہو گئی۔ تب آپس میں حافظ صاحب نے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھئی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ کون لوگ تھے؟ بڑی پیاری، بڑی نورانی شکلیں تھیں، اور چاروں طرف فضا معطر ہو گئی، خوشبو میں بس گئی، کون لوگ تھے؟ ابھی یہ آپس میں اسی طرح سے باتیں کر رہے تھے، ہم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی اور ہم بیٹھے رہے۔ وہ کھڑے ہو کے ہمیں داد دیتے ہوئے آگے چلے گئے، گھوڑوں پر سوار تھے، چلے گئے۔ کاش کہ ہم ان سے پوچھ لیتے بھئی آپ کون ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائے، آپ مسافر ہیں، آئیے تشریف لائیے، بیٹھیے، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکے۔ اب یہ آپس میں افسوس کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد ایک اور گھوڑا سوار آ گئے۔ وہ جو تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر کچھ سواریاں گزرتی ہوئی گئی تھیں، کچھ لوگ آئے تھے یہاں، میں ان کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اب ان کو خیال آیا کہ بھئی پہلے والوں سے تو پوچھا نہیں، کم از کم ان سے تو پوچھ لیں جو ان کو پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ وہ کہا میرا نام ہے ابو ہریرہ، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ اچھا، تو آپ کیسے تشریف لائے؟ کہنے لگے رات حضور نے ارشاد فرمایا تھا، رات حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی ہندوستان کی طرف چلنا ہے، فلاں فلاں مقامات سے گزرتے ہوئے جائیں گے، حافظ قرآن تلاوت قرآن کر رہے ہوں گے، اپنی امتی کا قرآن سنتے ہوئے ہم چلے جائیں گے۔ رات حضور نے فرمایا تھا۔ اب مجھ کو اور بھی دوسرا ایک کام بتا دیا گیا تھا، وہ کام کر کے اب میں حاضر ہوا ہوں، تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ حضور آئے یا نہیں آئے؟ تو کہا اچھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ کہا حضور ہی تشریف لائے تھے، اسی لیے فضا معطر ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا قرآن سننے کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کا سب کا عقیدہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہے۔ حیات النبی کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی حضور زندہ ہے۔ حضور کی زندگی سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیے میں آپ عرض کرتا ہوں، ابھی زندگی کو، حیات کو اور موت کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات پر آپ غور فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں چند لوگوں کو درجے عطا فرمائے ہیں، درجے ہیں اس امت میں، درجے ہر جگہ ہوتے ہیں، درجے جنت میں بھی درجے ہیں، جنت میں بھی بے شمار درجے ہیں۔ جیسے اب ریل ہے، اس میں پہلی کلاس بھی ہے، دوسری کلاس بھی ہے، ہوائی جہاز ہے، اکانومی کلاس بھی ہے، ایگزیکٹو کلاس بھی ہے، فرسٹ کلاس بھی ہے۔ اسی طرح سے ریل میں بھی ہے، تھرڈ کلاس بھی ہے، سیکنڈ کلاس بھی ہے، فرسٹ کلاس بھی ہے، ایئر کنڈیشن کلاس بھی ہے، کلاس ہے جگہ۔ ایسے ہی جنت میں بھی، جنت الفردوس اعلیٰ ترین مقام، اور اس میں اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوں گے، اس کے بعد آپ کے صحابہ، آپ کی امت کے تابعین اور نیک اور صالحین اور شہداء اور صدیقین۔ چنانچہ درجہ بندی ہے۔ مثلا نبی، سب سے بڑا درجہ نبی کا ہوتا ہے، جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ مثلا قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ من النبیین، انبیاء کا گروہ، انبیاء پر اللہ کا انعام ہوا۔ یہ سب سے پہلی جماعت ہے، مقدس جماعت انبیاء کی ہے، جس پر اللہ کا انعام سب سے پہلے، سب سے زیادہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اس کے بعد
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبی کی تصدیق کرنے والے، نبی کی ذات مقدس پر دل اور جان سے ان کی نبوت کی تصدیق کر کے اس کے لیے قربانی دینے والے صدیقین، سچائی کا پیکر بن کر نبی کا ساتھ دینے والے، والشہداء والصالحین، شہید، پہلے نبی پھر صدیقین پھر شہید، شہید تیسرے نمبر پر ہے، پہلے نبی ہے، نبی کے بعد صدیقین ہیں، جیسے ابو بکر صدیق صدیقین، والشہداء شہید، اس کے بعد صالحین نیک بندے، اولیاء کاملین، علماء عاملین، وحسن اولئک رفیقا، اور پانچویں وہ جو ان کے ساتھ لگے رہے، یہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت ہے، وحسن اولئک رفیقا، اور جو ان نیک لوگوں کی رفاقت میں ساتھ میں رہیں، ان کے ساتھ ساتھ لگے رہیں۔ تو یہ مرتبے ہیں، یہ درجے ہیں، ان درجوں میں تیسرا درجہ ہے شہید کا۔ شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، یعنی شہید امتی ہوتا ہے، صدیق بھی امتی ہوتا ہے، صالحین بھی امتی ہوتے ہیں، جو رفاقت رکھتا ہے وہ بھی امتی ہے، یعنی حضور کے امتی ہیں یہ سب، صدیقین حضور کے امتی یعنی ابو بکر صدیق، شہداء حضور کے امتی، صالحین نیک بندے حضور کے امتی۔ چنانچہ تشہد میں جب ہم پڑھتے ہیں تو التحیات للہ والصلاوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین نیک بندے، یہ اصل میں گفتگو ہے معراج کی۔ شب معراج میں جب اللہ کے محبوب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی، تو جیسے ہی انوار و تجلیات الہی برسنی شروع ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا التحیات للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ شب معراج کی وہ شب معراج کا جو مکالمہ ہے یہ وہ کرتے ہیں ہم روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں، التحیات للہ، یہ حضور نے فرمایا تھا، اللہ کی تعریف بیان فرما رہے تھے حضور، التحیات للہ، تمام تعریفیں، بزرگی، شرف، عزت سب اے اللہ تیرے لیے ہے، تمام خوبیاں اور تعریفیں سب آپ کے لیے ہیں، والصلوات، اور تمام رحمتیں سب آپ ہی کی ہیں، تحیات اللہ والصلوات والطیبات، تمام اچھائیاں اور پاکیزگی وہ سب آپ ہی کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب میں ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ رب العالمین نے جواب میں ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو ہمارا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت بھی ہو اور آپ پر برکتیں بھی ہوں، آپ پر سلامتی ہو ہماری، آپ پر رحمتیں ہوں ہماری، آپ پر برکتیں ہوں ہماری، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نے جواب میں کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جو آپ نے مجھ پر سلام بھیجا ہے، مجھ پر، علیہ نہیں کہا حضور نے، حضور نے فرمایا السلام علینا، مجھ پر، اور میرے تمام جتنے بھی گناہگار امتی ہیں ان سب پر آپ کا سلام۔ یعنی حضور نے ہم کو وہاں یاد رکھا، ہم گناہگاروں کو یاد رکھا، اور پھر الگ سے ذکر فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اے اللہ جتنے بھی میری امت میں نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام ہو۔ یعنی حضور نے نیکوں کو بعد میں فرمایا اور اپنے ہم گناہگار امتیوں کو اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے ایسے نبی پر جو ہم گناہگاروں کو بھی شب معراج میں نہیں بھولے، وہاں یاد رکھا
اور یاد اس طرح سے رکھا کہ اپنے ساتھ شامل رکھا، صالحین کا الگ رکھا ذکر. السلام علینا، مجھ پر سلام ہو. علیہ نہیں کہا حضور نے کہ مجھ پر سلام ہو، السلام علینا، آپ کا سلام مجھ پر اور میرے ساتھ میری امت کے جتنے بھی گنہگار ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ حضور نے فرمایا. تو صالحین نیک بندے، تو پہلے نبی، پھر صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین نیک بندے. بہت صالح آدمی ہیں، بہت نیک آدمی ہیں. صالحین جمع آتی ہے کہ بھئی صالحین پرہیزگار لوگ. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے شہید امتی ہے، یہ تیسرے درجے میں ہے. پہلے نبی، صدیق، پھر اس کے بعد شہید. تو شہید جو تیسرے درجے میں ہے اس کا مرتبہ کیا ہے؟ صدیقین کا تو مرتبہ ہے ہی ہے، وہ تو کسی وقت عرض کروں گا. شہید کا مرتبہ کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اس کو مردہ مت کہو، شہید زندہ ہے. شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے، قرآن کا حکم ہے. وَلَا تَقُولُوا، مت کہو. لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا. اموات کے مر گیا، مردہ ہے، مردہ مت کہو، وہ شہید ہے. اور شہید کیا ہوتا ہے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہید زندہ ہوتا ہے، تم کو پتہ نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے ہمیں معلوم ہے. شہید جب ہماری راہ میں جان قربان کرتا ہے تو جان اس نے دی اور ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. تو جب شہید یا رسول اللہ، تو شہید ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اب شہید تو امتی ہے، تو شہید امتی ہمیشہ زندہ ہے اور نبی مردہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہ پھر امتی نبی سے بڑھ گیا، اور کوئی امتی نبی سے بڑھ نہیں سکتا. امتی نبی سے نہیں بڑھ سکتا. اگر امتی نبی سے بڑھ جائے تو نبی کا مرتبہ گھٹ گیا، امتی کا بڑھ گیا. تو پھر نبی کو امتی کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ امتی کو نبی کی پیروی کرنی چاہیے. جس کی پیروی کی جائے اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے. چنانچہ ہم کو پیروی کا حکم دیا گیا. مثلا قرآن نے ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، پیروی کرو. اطاعت کا مطلب پیروی، اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے. تو کیسے کرے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میری اطاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت اگر کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو. جب میرے رسول کی پیروی کرو گے تو میری اطاعت ہو گئی. کیونکہ ہم تو دیکھتے نہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیسے کی جائے. رسول کو دیکھ کر اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. رسول نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول بہترین نمونہ ہے. رسول کو دیکھ کر پیروی ہوتی ہے. اور جس کی پیروی ہو، میں فلاں کی پیروی کر رہا ہوں، یعنی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، ان کے خیالات کا پابند ہوں، میں ان کا مقتدی ہوں، یعنی ان کے پیچھے ہوں. تو امتی مقتدی ہوتا ہے، امتی پیروی کرتا ہے. کس کی پیروی کرتا ہے؟ نبی کی. اور نبی کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی.
تو جس نے نبی کے دامن کو تھام لیا اس نے اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پہنچا دیا. جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. جس نے نبی سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. یہ تو قرآن کا مضمون ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو تو رسول اللہ کی اطاعت بھی کرو. امتی، شہید امتی ہے، اور امتی اگر زندہ ہے تو شہید کو زندہ بنانے والا، زندہ جاوید بنوانے والے نبی جو ہیں وہ بدرجہ اولا زندہ ہیں، حیات النبی ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے محبوب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حال سے باخبر ہے، امت کے حال سے باخبر ہے. جہاں جہاں روئے زمین پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن فرش زمین پر پڑھا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے، لیکن اس قرآن سے حضور کو محبت ہے. اس لیے کہ یہ قرآن 23 برس تک حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور جب یہ قرآن حضور پر نازل ہوتا رہا، اللہ کا کلام تھا، زبان مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وحی کلام ہمارا ہوتا ہے. قرآن نے ارشاد فرمایا کلام ہمارا ہے، یہ قرآن ہمارا کلام ہے، گفتگو ہماری ہے، کلام ہمارا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان هو الا وحی یوحیٰ وما ينطق عن الهوى. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس پر اس کو نازل فرمایا، اور حضور کو اس کلام سے اتنی محبت کہ صحابہ کو بلا بلا کر سنتے تھے، سناؤ میں تم سے سننا چاہتا ہوں، احب ان اسمع منک، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم سے سنوں، تم سناؤ. اور جب سنتے تھے تو پھر اس کے بعد آنکھوں میں آنسو حضور کے آ جاتے تھے. عیناہ تذرفان، حضور کی آنکھ چشم مبارک میں آنسو آ جاتے تھے. تو امتی قیامت تک جہاں جہاں قرآن پڑھتے رہیں گے ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ ان کی تلاوت عرش الہی پر بھی پہنچ رہی ہے، اور ان کی تلاوت کی صدائیں سبز گنبد میں بھی پہنچ رہی ہیں. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس تلاوت کو پسند فرماتے، جو امتی محبت کے ساتھ میں تلاوت کرتا ہے رسول اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن اللہ کا کلام، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید و فرقان حمید کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے. اب دیکھیے روئے زمین پر کسی بھی کتاب مقدس کی اتنی تلاوت نہیں ہوتی نہ مدرسے. اس زمانے میں مجھے بھی شوق تھا دیکھنے کا، تو میں چرچ وغیرہ میں جاتا تھا، اور یہ جو چرچ ہے یہاں قریب ہی، اس میں بھی 5-6 مرتبہ میں گیا ہوں پادری صاحب سے وقت لے کر ان سے ملاقات کرنے کے لیے. 2-3 گھنٹے بعض اوقات ان کے پاس بیٹھا ہوں، بعض باتیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے بھی کہ کیا کیا ہوتا ہے. ایک زمانے میں شوق تھا شروع میں، تو کیونکہ باہر جاتا رہتا تھا تو عیسائیوں سے گفتگو اور بات چیت وغیرہ بھی ہوتی تھی، تو بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو میں سمجھنا چاہتا تھا تو ان سے پوچھتا تھا آپ نے یہ کیسے کیا، آپ نے یہ کیوں کیا، یہ کس وجہ سے ہوا، یہ کیسے ہوا. پھر میں ان سے پوچھتا تھا کہ بھئی بائبل کے پڑھانے کے لیے کوئی مدرسہ ہے آپ کے پاس، یعنی اسپیشلی خصوصی طور پر کوئی مدرسہ جس میں بچے بائبل پڑھتے ہوں، کوئی ہے ایسا مدرسہ آپ کے؟ یہاں نے دیکھا چرچ ہے، بہت بڑا چرچ ہے. یہ جو چرچ ہے یہاں کا میرے خیال میں کراچی کا سب سے بڑا چرچ ہے. میں نے جہاں تک اندازہ لگایا اس کو بھی میں نے دیکھا ہے. اور یہاں جو جب جاتے ہیں کمشنر آفس کی طرف وہاں بھی ایک بہت بڑا چرچ ہے. ان دو میں تو میں گیا ہوں ایک زمانے میں، اور وہ ویسے انہوں نے بڑے محبت سے اخلاق سے بٹھایا، بات چیت کی. میں نے ان سے وقت لیا تھا اور پھر میں ان سے پوچھتا رہا. مدرسے کا میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے یہاں کوئی سسٹم ہے کہ بچے پڑھ رہے ہوں
اور ان کو کتاب مقدس ہولی بائبل پڑھائی جا رہی ہو، آپ کے یہاں کوئی ایسا سسٹم ہے؟ کہنے لگے نہیں کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگے وہ بات اصل میں یہ ہے کہ بچے انگریزی پڑھتے ہیں، جب انگریزی پڑھتے ہیں تو بعد میں بائبل کو خود بخود پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ جو بچے انگریزی نہیں پڑھتے، اردو پڑھتے ہیں، یعنی اردو جانتے ہیں، تو وہ بائبل اردو کے اندر موجود ہے، اردو میں پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا باہر بھی جب گیا تو جا کے وہاں بعض جگہوں پر دیکھا، تحقیقات کی، اور ویسے اگر ان کے پاس جایا جائے اور بیٹھا جائے اور بات چیت کی جائے تو سب چیزیں بتا دیتے ہیں تفصیل سے، اخلاق سے محبت سے بتا دیتے ہیں۔ ہم بھی اخلاق اور محبت سے ان سے بات کرتے تھے کہ بھئی ہم معلومات کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے، آپ ہمیں سمجھائیے، آپ کے یہاں کا سسٹم کیسا ہے، آپ کس طرح سے تعلیم دیتے ہیں بائبل کی۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بچہ پڑھ لیتا ہے بائبل، اس کو بائبل پڑھ لیتا ہے کیونکہ بائبل اردو میں ہے۔ جو بچہ انگریز ہے تو انگریزی پڑھ لیتا ہے، تو انگریزی سے پڑھ لیتا ہے تو بائبل بھی پڑھ لیتا ہے کیونکہ وہ بائبل کی زبان بس۔ لیکن کوئی خاص مدرسہ نہیں ہے۔ یہودیوں کے یہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا، وہ سینیگاگ ان کا ہوتا ہے، ان کا تو یہ چرچ کہلاتا ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ جو ہے اس کو سینیگاگ کہتے ہیں، وہاں بھی اتفاق ہوا جانے کا۔ برطانیہ میں، امریکہ میں کافی یہودی رہتے ہیں، فرانس وغیرہ میں۔ کوئی بھی سسٹم ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی بات چیت ہے، بچوں کو پڑھانے کا کوئی انتظام ہے کہ بھئی پادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے جو ہیں توریت کو پڑھ رہے ہیں اور زبور کو پڑھ رہے ہیں اور انجیل کو پڑھ رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ سوچتے تھے ہم کہ شاید ان کے یہاں بھی ہو، کوئی نہیں۔ ان کا بس یہ ہے کہ اسکول میں انگریزی آ جاتی ہے تو بائبل انگریزی میں پڑھ لیتے ہیں، اسکول میں فرانسیسی پڑھتے ہیں فرانس میں تو انگریزی فرانسیسی جس کو آ گئی وہ خود بخود بائبل پڑھ لیتا، کیونکہ بائبل فرانسیسی زبان میں موجود ہے، بائبل انگریزی میں موجود ہے، بائبل لیٹن میں موجود، بائبل مختلف زبانوں میں، جاپانی کے اندر موجود ہے۔ تو اس زبان سے یعنی اس کے لیے خاص مدرسہ کوئی نہیں، لیکن روئے زمین پر خاص مدرسے کا سسٹم جس میں بیٹھ کر قرآن مجید و فرقان حمید یاد کرایا جاتا ہو اور پڑھایا جاتا ہو، اور یہ زبان سے پڑھنے کے بعد دل میں اتر جاتا ہو، ایسا کوئی سسٹم روئے زمین پر نہیں ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے نام سے شروع کیا۔ صفہ مسجد نبوی میں چبوترا، اس چبوترے پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اسلام قبول کرتے جاتے تھے آتے تھے، اور حضور ان کو تلقین فرماتے تھے، حضور ان کو سناتے تھے، وہ سنتے تھے، وہ سناتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، سنتے تھے، اردو سے پھر ان سے ان جو سنتے تھے، ان سے وہ سنتے تھے، سنتے سنتے سناتے سنتے سناتے سنتے سناتے 1450 سال گزر گئے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں کہ جن کے سینوں میں آج بھی قرآن موجود ہے، اور روئے زمین پر توریت کا کوئی حافظ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آپ جس وقت چاہیں اس کا تجربہ کر لیں، میں نے تو بے شمار مرتبہ تجربہ کیا، بہت سے پادری صاحبان سے جن بالکل جھک گئے تھے، جن کی عمر گزر گئی تھی بائبل پڑھتے پڑھتے پڑھتے، تو میں نے ان سے بڑے ادب سے پوچھا کہ بائبل پڑھتے پڑھتے آپ کی تو عمر گزر گئی ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس کے یہ بائبل کے کتنے صفحے یاد ہوں گے، اندازہ کتنے صفحے یاد ہوں گے آپ؟ یہاں بھی بہت بڑے پادری صاحب رہتے تھے، کارڈینل تھے وہ، بشپ صاحب تو نہیں تھے لیکن وہ دوسرے جو ان کے تھے وہ کارڈینل، تقریباً 15-20-25 سال پہلے کی بات ہے، 30 سال بلکہ ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی عمر تو کافی ہو گئی ہے، ایجڈ پرسن، تو از اباؤٹ مور دین 60 years you are serving this church، تقریباً 60 سال سے آپ چرچ کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی مختلف چرچ میں، لاہور میں رہے، وہ یہاں رہے، پھر وہاں رہے، اب آپ کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ مقدس بائبل جو ہے، انجیل مقدس کے کتنے صفحے اندازاً آپ کو یاد ہوں گے؟ تو سوچنے لگے بیچارے، سوچنے لگے، بعد میں انہوں نے کہا کہ ایسے 2-4 صفحے،
2-4 صفحے مجھے یاد ہوں گے. ان کی تقریباً 76-78 سال کی ایسی عمر تھی. تو میں نے کہا کہ آپ نے کب سے شروع کیا یہ کام کرنے؟ کہ بس میں 18 سال کا تھا. اس کے بعد سے پھر میں چرچ کی خدمت میں لگ گیا ہوں اور کر رہا ہوں برابر. اسی طرح سے اور بہت سے لوگوں سے پوچھا، باہر بھی جب گئے تو ملاقات کرتے وقت پوچھا ان سے. تو میں نے ان کو کہا کہ صاحب آپ کی عمر گزر گئی، 3-4 صفحے آپ کو یاد نہیں ہے. ہمارے یہاں بچہ جس کی عمر گزری نہیں ابھی شروع ہوئی ہے، ایک تو گزر گئی ایک ابھی شروع ہوئی ہے، تو 10 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ پورا قرآن سنا دیتا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک. بعض کو تو حیرت ہوتی تھی اور بعض کو معلوم تھا. بعض پادری ایسے تھے ان کو حیرت ہوتی تھی، اچھا یہ بھی ہے. میں نے کہا بالکل یہی ہے. اور بعض کہتے تھے ہاں ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں میں حفظ کرنے کا رواج ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب وہ اللہ کا کلام نہیں رہا، اس لیے اب اس کو حفظ نہیں کیا جا سکتا. یہ غور فرمائیے گا، اب اس کو حفظ نہیں کیا جا سکتا. حضرت داؤد علیہ السلام کو توریت اور زبور حفظ تھی. زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، اور جب حضرت داؤد زبور کو پڑھتے تھے تو چرندے اور پرندے آپ کی آواز پر اکٹھے ہو جاتے تھے. قرآن مجید و فرقان حمید میں اس کا ذکر ہوا کہ حضرت داؤد جب تلاوت کرتے تھے تو چرندے اور پرندے آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے زبور کو سننے کے لیے. تو وہ حافظ تھے، حضرت داؤد زبور کے حافظ تھے، اور انبیاء و مرسلین پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ اس کے حافظ تھے. لیکن بعد میں تبدیلی آ گئی تو حفظ کا سلسلہ منقطع ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلام اللہ نہیں رہا. یعنی بعد میں جب اس میں تبدیلی آ گئی، کاٹ چھانٹ شروع ہو گئی تو کلام اللہ نہیں رہا. جب وہ کلام اللہ نہیں رہا تو کیسے حفظ ہوگا؟ قرآن مجید و فرقان حمید میں کیونکہ تبدیلی کوئی نہیں آئی، یہ اللہ کا ایسا ہی کلام ہے جیسا زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا، تو اس کا اثر یہ ہے کہ الحمدللہ وہ حفظ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے. اور کیونکہ اب وہ اللہ کا کلام نہیں رہا اس لیے حفظ نہیں ہو سکتا. زبور حفظ نہیں ہو سکتی، توریت حفظ نہیں ہو سکتی. عمر گزر گئی پادری صاحب کی لیکن حفظ نہیں ہے. عمر گزر گئی سینیگاگ میں بیٹھنے والے پادری صاحب کی، وہ ربائی کہتے ہیں. یہودی اپنے پادری صاحب کو، عالم کو ربائی کہتے ہیں. ربائی صاحب کی عمر گزر گئی، پادری صاحب کی عمر گزر گئی، لیکن وہ حفظ نہیں ہوتا اس لیے کہ اب وہ اللہ کا کلام نہیں رہا. اور کیونکہ قرآن اللہ کا کلام آج بھی ہے اسی لیے یہ آج بھی سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. یہ بھی اس کا معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو لے کر تشریف لائے، ہم کو عطا فرمایا اور ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، اور ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، حفاظ کرام سے سنتے رہتے ہیں. اللہ نے سننے کی توفیق عطا فرمائی، سنانے کی سعادت عطا فرمائی، اور اس امت پر قیامت تک یہ رحمت اور برکت الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.